یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، کل ہم نے ماہ رمضان المبارک کے اس درس میں اصحاب بدر اور ان کی قربانیوں کے تعلق سے چند باتیں سماعت کی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی اور ان کا ہم پر کیسا احسان ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، آج میں ہمارے اسلام اور ایمان کے تعلق سے چند باتیں آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں کہ ہمارے بزرگان دین صحابہ کرام اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر جو کچھ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو اس کا ہم پر کیا حق ہے، ہمیں کس طرح سے اپنے اسلام کی قدر کرنی ہے، ایمان کی قدر کرنی ہے۔ پہلے یہ سن لیں کہ ایمان کہتے کسے ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے۔ ایمان کا معنی ہے یقین کرنا، اپنے دل میں پختہ عقیدہ مضبوط کرنا۔ اب کن کن چیزوں کو ماننا ضروری ہے؟ تو ایمان میں سب سے پہلی چیز کہ الایمان باللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانا۔ تو اللہ پر ایمان لانا وہ کیسے ہے کہ اپنے دل میں یہ پختہ یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی پالنہار حقیقی ہے، ساری کائنات کو وہی روزی دینے والا ہے، اسی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو یہ اللہ کے تعلق سے عقیدہ رکھنا ہے۔ کیوں؟ اب یہ جو ایمان ہے اس کی بہت ساری شاخیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں کہ ساری کائنات میں اسلام پھیلے، اسلام کی تبلیغ ہو، تو اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگ بت پرستی کو چھوڑیں۔ اب جو صحابہ کرام پر ظلم ہوا، ان کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے اور ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی، تو اس کی وجہ صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ ایمان کی وجہ سے۔ آج بھی ہندوستان کے حالات کا ہم غور سے مطالعہ کریں، ظاہر سی بات ہے کہ کچھ علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کو جو ہے نا تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ اور اس دور میں یہی تھا کہ اللہ کا نام لینا جرم اور ان کے لیے عذاب کا باعث بنتا تھا۔ تو صرف اور صرف وجہ یہی تھی کہ ایمان لانا، اللہ کو ماننا، اپنے اوپر جو ہے نا مصیبتوں کو داخل کرنا، مصیبتیں جھیل لینا۔ اور آج بھی اگر اس ایمان کو چھوڑ کر وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لو، ان کی بندات کی پوجا کر لو، تو لوگ جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچائیں۔ اس دور میں بھی وہی تھا۔ اب یہ ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے، مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے، اور ایمان کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ کہیں میں نے بتا دیا تھا کہ ایمان اگر لائیں گے تو دنیا میں اللہ کی عبادت ہوگی اور اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جنت اور عظیم سے عظیم نعمت اور عیش و آرام کی زندگی مرنے کے بعد نصیب ہوگی، ورنہ نہیں۔ اگر دوسرا لوگ اختیار کرتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر، تو پھر جہنم، آگ، عذاب، تکلیفیں اور ہمیشہ کا وہ معاملہ رہے گا، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا، تو وہ ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو یہ ایمان کی برکت، حضور نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لا الہ الا اللہ یہ ایک پورا اجمالی ایمان ہے۔ اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، سارے نبیوں پر ایمان لائے۔ اسی طرح سے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، تو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا ہے، شریعت اس میں بتائی گئی ہے کیسے زندگی گزارنا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ فرشتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لانا